جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، ابواب المناقب میں، سنن الکبریٰ بہقی میں بھی ہے، مسند ابی یعلا الموصلی میں بھی ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حضرت سعد سے بھی یہ مروی روایت ہے مسند بزار میں، اور طبرانی کبیر میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، 3 صحابہ سے، یعنی شواہد اور طرق والی روایت ہے، حسن درجے کی یہ حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی کو فرمایا، یا علی لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرہ، اس مسجد میں تیرے اور میرے علاوہ حالت جنابت میں کوئی نہیں آ سکتا۔ تو آ سکتا ہے یا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جب حالت جنابت میں ہو تو کیا کرو؟ پاکی حاصل کرو۔ اور دوسری حدیث وہ بھی کتب ستہ کی روایت، فرمایا مسجد کسی جنبی یا حائضہ کے لیے مسجد میں آنا حلال نہیں ہے۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ علی میرا آنا بھی جائز ہے، تیرا آنا بھی جائز ہے، پوری کائنات کا آنا حرام ہے لیکن مولا علی کا آنا یہ حضور کا، تو اللہ نے حضور نے اپنے اختیار سے مولا علی کو ایک حکم میں خاص کر دیا۔ مولا علی قاری علیہ رحمہ کی وہ بات آپ کو بھولنی نہیں چاہیے جو مرکات میں آپ نے پڑھی تھی کہ حضرت مولا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس کے اوپر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر مولا علی بھی حالت جنابت میں مسجد میں جا سکیں، حضور بھی جا سکیں، تو اس میں حضور کی کیا شان ہے؟ یہ تو شان مولا علی کو بھی حاصل ہے۔ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضور بھی جائیں مولا علی بھی جائیں تو سرکار کی کوئی الگ سے شان تو نہ ہوئی؟ مولا علی قاری فرماتے ہیں ذرا غور کر کے دیکھو، یہی تو شان ہے، یہ حضور کا اختیار اور طاقت ہے کہ جس کو چاہیں اپنے والی شان بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ یعنی شان تو حضور کی تھی پر سرکار نے مولا علی کو بھی ساتھ خاص کر لی، فرمایا تو بھی جا سکتے۔